بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں کے لیے ایک اور کہانی مزیدار ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے سونڈ ہاتھی کی۔ سونڈ کا مطلب وہ جو اس کی ناک ہوتی ہے نا لمبی سی، اس کو ہم کہتے ہیں سونڈ۔ سونڈ ہاتھی کی، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اور پھر ہم اس پہ سوال جواب بھی کریں گے بعد میں آگے جا کے۔ تو جناب میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ سونڈ ہاتھی کی۔ بھائی کبھی تم نے سوچا کہ ہاتھی کی سونڈ کیسے بنی؟ تم دیکھتے ہو کہ ہاتھی اپنی سونڈ سے کیسے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ مثلاً یہ سونڈ اس کی ناک بھی ہے اور وہ اس سے چیزوں کو سونگھتا ہے، اس سے سانس لیتا ہے۔ سونڈ کی مدد سے وہ چیزیں پکڑ کر زمین سے اٹھاتا ہے، اور جب دوسرے جانوروں سے لڑائی کرنا ہو تو اس وقت وہ اپنی سونڈ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اس زمانے میں ہاتھی کی ناک اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی جتنی کہ آج کل ہوتی ہے۔ افریقہ میں ہاتھی کا ایک بچہ رہتا تھا۔ یہ ہاتھی کا بچہ بے حد ذہین اور شرارتی تھا، اور دوسرے ذہین اور شریر بچوں کی طرح اس کا کام دن بھر اپنے بڑوں سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے رہنا تھا۔ کبھی کبھی وہ اتنے سارے اور اتنے مشکل سوال کرتا تھا کہ اس کے بزرگ جواب دیتے دیتے تنگ آ جاتے تھے، اور اگر وہ ان کے ڈانٹنے پر خاموش نہیں ہوتا تھا تو پھر اس کی خوب پٹائی لگتی تھی۔ ایک دن صبح صبح اس کے ذہن میں ایک نیا سوال آیا۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے اپنی امی جان کے پاس گیا اور ان سے کہا، امی امی یہ بتائیے کہ مگرمچھ رات کے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ اس کی امی نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے گھورا، پھر غصے میں بولی، منّے یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں تمہارے ابا کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں۔ پھر امی نے اسے مارنے کے لیے اپنے اگلے پاؤں اٹھائے، لیکن وہ پہلے ہی بھاگ نکلا۔ اب وہ اپنے خالو یعنی شتر مرغ کے پاس آیا۔ شتر مرغ اپنی دم پھلا پھلا کر جھاڑیوں کے درمیان پھدک رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر بڑے خوبصورت اور چمکیلے پر تھے، لیکن دم کے پر بہت چھوٹے اور کچھ نچے ہوئے تھے، نچے ہوئے لگتے تھے، یعنی کسی نے نوچ لیا تھا انہیں۔ ہاتھی کے بچے ہاتھی کیا کا بچہ، یہ کے بچے نہیں ہونا چاہیے، ہاتھی کا بچہ ہاتھی کا بچہ اپنا پہلا سوال بھول گیا اور بولا، خالو جان ایک بات بتائیے۔ خالو جان دانا چگتے چگتے رک گئے اور بولے، ہاں ہاں جلدی جلدی بولو، جلدی سے بولو، دیکھ نہیں رہے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ خالو جان آپ کے جسم پر بڑے خوبصورت اور لمبے لمبے پر ہیں، لیکن آپ کی دم کے پر بہت چھوٹے ہیں، کیا لڑائی میں کسی دوسرے جانور نے نوچ لیے؟ خالو شتر مرغ کو ہاتھی کے بچے کی بات پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے زور سے اپنی چونچ ہاتھی کے بچے کے سر پر ماری اور بولے، بھاگ جاؤ شریر کہیں کے، ورنہ بہت ماروں گا۔ ہاتھی کے بچے ہاتھی کا بچہ ہونا چاہیے، ہاتھی کا بچہ مار سے بچنے کے لیے بھاگ نکلا۔ ایک جگہ اسے اپنے لمبے چچا زرافے درخت کی پتیاں نوچ نوچ کر کھاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ہلکے پیلے جسم پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے دھبے اور داغ تھے۔ ہاتھی کا بچہ یہاں بہت ساری غلطیاں ہیں اس تحریر میں۔ ہاتھی کا بچہ فوراً رک گیا اور بولا، چچا جان ایک بات بتائیے۔ ہاں بیٹا، بیٹا کے بجائے بیٹھا ہو گیا۔ ہاں بیٹا ضرور پوچھو،
زرافے چچا پتیاں چباتے ہوئے بولے، چچا چچا آپ کی کھال ویسے تو بڑی خوبصورت اور چمکیلی ہے، لیکن اس پر یہ کالے کالے دھبے کیسے پڑ گئے ہیں؟ کیا آپ کوئلے کی کان میں گھس گئے تھے؟ بھاگ جاؤ بدتمیز! زرافے چچا ایک دم غصے میں آ گئے۔ زرافے میں یہ والا زے آتا ہے یا پتہ نہیں آتا ہے، چلیں۔ زرافے چچا ایک دم غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی لاتیں اسے مارنے کے لیے اٹھائیں۔ ہاتھی کا بچہ ہاتھی کا بچہ، جہاں کہیں ہاتھی کا بچہ ہے وہاں ہو گیا ہے ہاتھی کے بچے۔ ہاتھی کا بچہ مار سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگا تو اسے ایک جگہ اس کے بالدار چچا بندر نظر آئے۔ بالدار کا مطلب کافی گھنے بال ہیں ان کے، جو ایک درخت کے نیچے گرے پڑے ناریل اٹھا اٹھا کر پھوڑ رہے تھے اور اندر کا گودا مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ ہاتھی کے بچے نے چچا بندر کو دیکھا تو سوچنے لگا، چچا آج درخت پر چڑھ کر ناریل کھانے کے بجائے نیچے گرے ہوئے ناریل پر کیوں گزارا کر رہے ہیں؟ پھر چچا بندر سے بولا، چچا جان ایک بات بتائیے۔ ہاں ہاں بولو، بولو بیٹا، بولا بیٹا نہیں، بولو بیٹا۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، چچا خوخیاتے ہوئے بولے، خو 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 ایسے کرتے ہیں نا بندر، اس لیے خوخیاتے ہوئے بولے، چچا جان آج آپ اوپر چڑھ کر تازہ ناریل کھانے کے بجائے نیچے گرے ہوئے باسی ناریل کیوں کھا رہے ہیں؟ چچا ایک دم غصے میں آ گئے اور اس کے ایک زوردار پنجہ مار کر بولے، بدتمیز، دیکھتا نہیں کہ ہمارے پیر میں مونچھ آ گئی ہے؟ بھاگ یہاں سے ورنہ مار دوں گا، ماروں گا، مادوں گا نہیں ماروں گا، ورنہ ماروں گا۔ ہاتھی کا بچہ ہاتھی کا بچہ وہاں سے بھاگا تو سیدھا اپنی امی جان کے پاس پہنچا۔ اس کی امی لمبی لمبی گھاس پر منہ مارنے میں مصروف تھیں، یعنی کھانے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا اور تازہ تازہ گھاس پیش کی۔ کچھ دیر وہ گھاس کھاتا رہا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی کوئل خالہ دور دور کی سیر کرتی ہیں، وہ یقیناً بتا سکیں گی کہ مگرمچھ رات کے کھانے میں کیا کھاتا ہے۔ کوئل خالہ جنگل میں ایک درخت پر بیٹھی کوک رہی تھیں، کوک کو ایسے کوک رہی تھیں۔ ہاتھی کے بچے ہاتھی کا بچہ ہاتھی کا بچہ ان کے پاس پہنچا اور بولا، خالہ جان، خالہ جان ایک سوال پوچھوں، ماریں گی تو نہیں؟ نہیں بیٹا، شوق سے، ایک چھوڑو 10 سوال پوچھو۔ خالہ جان یہ بتائیے کہ مگرمچھ رات کے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ خالہ جان سوال سن کر سوچ میں پڑ گئیں، پھر بولیں، تم بہت شریر ہو بھائی، اس سوال کا جواب تو مگرمچھ خود ہی دے سکتا ہے کہ وہ رات کے کھانے میں کیا کھانا پسند کرتا ہے۔ خالہ جان مگرمچھ کہاں رہتا ہے؟ یہاں سے مشرق کی طرف ایک بہت بڑا دریا ہے، مگرمچھ وہاں رہتا ہے۔ ہاتھی کا بچہ ہاتھی کا بچہ مگرمچھ سے ملنے کے لیے مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل کافی گھنا تھا، دھوپ چھن چھن کر بمشکل زمین تک پہنچ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے جانور ہاتھی کے بچے سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ جھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہوا سیلی ہو گئی، یعنی اس میں سیلن آ گئی، نمی آ گئی، ہوا سیلی ہو گئی اور مچھروں کے غول نظر آنے لگے۔ تھوڑی دیر میں پانی بہنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ دریا قریب آ گیا تھا۔ دریا کے قریب اس نے جو جانور سب سے پہلے دیکھا وہ ایک آبی سانپ تھا۔ آبی کا مطلب پانی میں رہنے والا سانپ تھا، جو ایک درخت کی شاخ سے لٹک رہا تھا۔ ہاتھی کے بچے ہاتھی کا بچہ کے بچے نہیں، ہاتھی کا بچہ، پوری کہانی میں ہاتھی کا بچہ کی وجہ ہاتھی کے بچے، ہاتھی کا بچہ اس کے قریب رک گیا اور بولا،
چچا جان کیا آپ کا نام مگرمچھ ہے؟ بدتمیز! آبی سانپ نے دم زور سے ہاتھی کے بچے کے منہ پر ماری۔ میں آبی سانپ ہوں اور سانپوں کا سردار ہوں، بھاگ جاؤ۔ ہاتھی کے بچے آگے بڑھا۔ ہاتھی کا بچہ آگے بڑھا تو دریا آ گیا۔ دریا کے کنارے سے ایک جانور آدھا پانی میں ڈوبا، اپنا سر پانی سے باہر نکالے بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ یہ مگرمچھ تھا۔ چچا جان، ہاتھی کے بچے نے اسے آواز دی۔ مگر نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ مگرمچھ کو صرف مگر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سامنے ایک موٹے تازے ہاتھی کے بچے کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن ہاتھی کا بچہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور وہ اسے پکڑ کر شکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کاہلی سے بولا، سستی سے، کیا بات ہے بھائی، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ چچا جان کیا آپ نے مگرمچھ دیکھا ہے؟ چچا مگرمچھ نے اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں، ہاتھی کے بچے کو گھور کر دیکھا، پھر بولا، کیوں؟ تمہیں مگرمچھ سے کیا کام ہے؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ رات کے کھانے میں کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ ہاتھی کے بچے نے کہا۔ رات کے کھانے کا نام سن کر مگرمچھ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، رات کے کھانے ہاتھی کے بچے کا گوشت کھانے کو ملے، رات کے کھانے میں ہاتھی کے بچے کا گوشت کھانے کو ملے تو مزہ آ جائے، لیکن کیسے؟ پھر وہ ہاتھی کے بچے سے بولا، میاں صاحب زادے، آپ میرے قریب آئیں تو میں چپکے سے آپ کے کان میں بتاؤں کہ مگرمچھ رات کے کھانے میں کیا پسند کرتا ہے؟ اچھا! ہاتھی کے بچے نے جواب سن کر ہاتھی کا بچہ جواب سن کر خوش ہو گیا اور اس نے دریا کے کنارے پر آ کر اپنا کان مگرمچھ کے بالکل قریب کر دیا۔ مگرمچھ نے ہاتھی کے بچے کو اتنے قریب دیکھا تو اپنی جگہ سے اچھلا اور ہاتھی کے بچے کا کان پکڑنے کی کوشش کی۔ ہاتھی کا بچہ مگرمچھ کے رات کے کھانے کے بارے میں سوال پوچھ کر بہت سارے بزرگوں سے مار کھا چکا تھا، اس لیے بے حد محتاط تھا، چنانچہ اس نے فوراً اپنا کان پیچھے کر لیا۔ مگرمچھ اس کا کان تو نہ پکڑ سکا، لیکن اس کی ناک کی نوک اس کے منہ میں آ گئی، جسے اس نے زور سے پکڑ لیا۔ ہاتھی کا بچہ زور سے چلایا، چچا جان مجھے چھوڑیے، میری ناک ٹوٹ جائے گی۔ مگرمچھ اس کی ناک پکڑے پکڑے بولا، میں رات کے کھانے میں ہاتھی کے بچے کو کھانا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر تو ہاتھی کے بچے کی جان نکل گئی۔ اس نے اپنی ناک چھڑانے کے لیے پورا زور لگایا۔ ادھر مگرمچھ نے اس کی ناک کو پوری طاقت سے پکڑ کر کھینچا۔ دونوں میں خوب زور آزمائی ہونے لگی۔ آبی سانپ بھی اس زور آزمائی کو دیکھنے کے لیے قریب آ گیا۔ جنگل کے دوسرے چھوٹے بڑے جانور، خرگوش، گلہریاں اور چوہے وغیرہ بھی اس لڑائی کا منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ کبھی مگرمچھ ہاتھی کے بچے کو پانی کے اندر کھینچ لیتا اور کبھی ہاتھی کا بچہ مگرمچھ کو باہر کھینچ لاتا۔ اس کھینچا تانی میں ہاتھی کے بچے کی ناک
جو پہلے ایک جوتے سے زیادہ بڑی نہیں تھی، کھنچ کر کافی لمبی ہو گئی۔ سب جانور، خرگوش اور گلہریاں وغیرہ زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ ہاتھی کا بچہ ہاتھی کا بچہ جب اپنی ناک چھڑانے میں ناکام رہا تو مدد کے لیے چلایا۔ تماشا دیکھنے والے سب جانوروں کی ہمدردیاں ہاتھی کے بچے کے ساتھ تھیں، کیونکہ مگرمچھ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بغیر ڈکار لیے ہضم کر جاتا تھا، لیکن وہ ہاتھی کے بچے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہاتھی کے بچے نے دیکھا کہ سب چھوٹے چھوٹے جانور مگرمچھ سے ڈرتے ہیں تو چلایا، چچا سانپ، چچا سانپ، مجھے بچائیے۔ آبی سانپ بولا، تم نے دیکھا مگرمچھ کتنا خراب جانور ہے، اور تم نے مجھے مگرمچھ کہا تھا۔ چچا جان، مجھے معاف کر دیجئے، ہاتھی کے بچے نے کہا۔ آبی سانپ نے یہ سن کر اپنی دم پوری طاقت سے مگرمچھ کے ماری۔ مگرمچھ نے ہاتھی کے بچے کی ناک فوراً چھوڑ دی اور دریا میں غوطہ لگا گیا۔ ہاتھی کا بچہ فوراً دریا کے کنارے سے دور ہو گیا کہ کہیں مگرمچھ دوبارہ اس کی ناک نہ پکڑ لے۔ بیٹا، آبی سانپ بولا، جاؤ، تم اب اپنے گھر جاؤ۔ ہاتھی کا بچہ بولا، چچا جان، میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، میری ناک اتنی لمبی ہوئی ہے کہ میری امی میری پٹائی لگائیں گی۔ میں اپنی ناک کے سکڑنے کا انتظار کروں گا۔ بیٹا، آبی سانپ نے کہا، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی اور کیا چیز بری۔ تمہیں اپنی شکل کے بگڑ جانے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہاتھی کا بچہ مسلسل اپنی ناک لمبی ہو جانے پر افسوس کرتا رہا۔ اچانک کہیں سے ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اس کے سر پر بیٹھ گئی۔ ہاتھی کے بچے نے مکھی کو اڑانے کے لیے اپنی ناک ہلائی، جو اب سونڈ بن چکی تھی۔ مکھی سونڈ کی زد میں آ کر وہیں گر پڑی۔ تم نے دیکھا؟ آبی سانپ نے ایک درخت پر لگے ہوئے کچھ پھلوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پھل کافی بلندی پر لگے ہوئے تھے اور ہاتھی کا بچہ ان کے قریب نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اچانک اس نے اپنی سونڈ اٹھائی اور کئی پھل توڑ ڈالے۔ اب اسے اپنی سونڈ کا اصل فائدہ معلوم ہوا۔ اس نے دریا کے کنارے رہنے والے چھوٹے جانوروں اور آبی سانپ کو خدا حافظ کہا اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی بھائی پیارے بچوں، کیسی خوبصورت اور زبردست کہانی تھی۔ مجھے تو اس کہانی میں بہت مزہ آیا، خاص طور پر پورے جنگل کا جو ماحول ہے، جو منظر ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا منظر، مختلف جانوروں کے ساتھ اس کی بات چیت ہے اور مختلف جانوروں کے ساتھ اس کی شرارتیں ہیں، مجھے بہت پسند آئیں۔ یقیناً آپ کو بھی پسند آئی ہوں گی۔ یہ آپ کو جب یہ کہانی پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو آپ کو کہانی سنتے ہوئے فوراً اپنے ذہن میں اس کہانی کے منظر کو اور اس میں جو کچھ ایکشن ہو رہا ہے اس کو اپنے ذہن میں فلم کی طرح چلانا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ شتر مرغ کے پاس گیا، شتر مرغ جو ہے وہ دانہ چگ رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے واؤ، شتر مرغ دانہ جو ہے وہ اپنی چونچ سے چن رہا ہے۔ پھر وہ جب اس شتر مرغ جو چاچا ہیں خالو،
وہ جب اس کو مار رہے ہیں اپنی چونچ سے، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ چونچ سے اس کو مار رہے ہیں۔ یہ سارے منظر جو کہانی میں بیان ہوتے ہیں، یہ سارے منظر آپ کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں فلم کی طرح چلانے ہوتے ہیں۔ جو بچے ایسا کرتے ہیں ان بچوں کی سوچنے کی، غور کرنے کی عادت بہت پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی یہ عادت ان کو مستقبل میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے زندگی کے مسائل حل کرنے میں۔ اچھا بھائی، اس کہانی کو جب کلاس روم میں اساتذہ پڑھائیں تو کوشش کریں کہ کچھ لفظ لے کر ان لفظوں کے اوپر مختلف قسم کے خیال کو سوار کر کے بچوں سے مختلف قسم کی بات کی جائے۔ میں اکثر کہانیوں میں آپ کو یہ رائے دیتا ہوں کہ کچھ بنیادی لفظ ہیں، جیسے کیا ہے، کون ہے، کب ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لفظ ہیں، اور ہے، ٹھیک ہے، تب ہے، فاصلوں کو آپ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فاصلوں کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کتنی دور تھا دریا، کتنی دور تھا، ٹھیک ہے؟ جب وہ گھر سے چلا تو دریا تک پہنچنے میں اس کو کتنا ٹائم لگا ہوگا، کیسے پتہ چلا اسے کہ دریا آنے والا ہے، دریا کے آنے کی نشانیاں کیا کیا تھیں۔ یہ بہت ڈفرینٹ قسم کے سوالات ہیں جو کلاس روم میں آپ پوچھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی والدہ گھاس کھا رہی تھیں، کیا کھا رہی تھیں، کیا کو لے کر آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سے سوالات اس کے ذہن میں تھے، کون کون سے سوالات، ٹھیک ہے؟ ان سوالات کو کلاس روم میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف کہانی سن کر اور کہانی پڑھ کر اس کو کاپی میں سوال جواب کی شکل میں لکھ دینے سے ہی اس کہانی کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ کلاس روم میں اس کہانی کو اور پھیلایا جائے مزید، ٹھیک ہے؟ یعنی کہانی کی جو حدود ہیں، ہم نے تو کہانی شروع کی، ماں اور بیٹا جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے مگرمچھ کے اس ناک کی لمبے ہو جانے کے عمل سے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے، اس کے درمیان میں بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جو اسے جانور ملے جن سے اس نے سوالات پوچھے، ان جانوروں میں اور اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اسے طوطا ملا، اس نے طوطے کی ناک کے بارے میں سوال پوچھا۔ مثلاً اسے لنگور ملا جس نے اس کی دم کے بارے میں سوال پوچھا۔ مثلاً اسے الو ملا جو الٹا لٹکا ہوا تھا، یا اسے چمگادڑ ملی جو الٹی لٹکی ہوئی تھی، اس نے اس سے سوال۔ تو ڈفرینٹ چیزیں اس کہانی میں ایڈ کی جا سکتی ہیں، اور خیال کو وسعت دینے کے لیے آپ اس حدود سے، اس کہانی کی حدود سے باہر بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ مثلا کہانی تو ختم ہو گئی، اسے فائدہ پتہ چل گیا، کہانی آگے بڑھائی جا سکتی ہے کہ جب وہ گھر آیا تو کیا ہوا، اس کی والدہ نے جب اس کی لمبی سونڈ دیکھی تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، جب خالو شتر مرغ نے جب اس کی لمبی سونڈ دیکھی تو ان کا کیا رد عمل تھا، یا زرافے نے جب اس کی لمبی سونڈ دیکھی واپسی کے راستے میں تو اس کا رد عمل کیا تھا۔ کہانی کو صرف ان باؤنڈریز تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ کہانی کو اس باؤنڈری سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے، تاکہ بچوں کے خیالات کی وسعت کو، ان کے خیالات کی دوڑ کو ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب پیارے بچوں، ہم سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ رہیے۔ سوالات ہے، پہلا سوال، ہاتھی کا بچہ۔ آپ کو یہ سوال کاپی میں لکھنا ہے، ریڈ کلر میں جو سوال لکھا ہے وہ آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ نیچے میں نے ایک جواب کے لیے آپ کو ایک ہنٹ دے دی ہے، آپ اس ہنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کا جواب لکھیں گے۔ تو اب آپ ویڈیو روکتے جائیے اور سوالات اتارتے جائیے اور اس کے جواب اپنی کاپی میں لکھتے جائیے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو روکیں، سوال اتاریں اور سوال کے بعد اس کا اپنے الفاظ میں جواب لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھے سارے 10 سوالات۔ اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہیں خالی جگہیں۔ خالی جگہ میں آپ کو پہلے یہ خالی جگہ اپنی کاپی میں اتارنی ہے، پھر اس میں جو لفظ آئے گا، ٹھیک ہے،
ہاتھی کا بچہ ڈیش سے پوچھتا ہے کہ مگرمچھ رات کو کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ تو یہ سوال اس نے کس سے پوچھا تھا؟ یہ آپ جو ہے لکھیے گا یہاں پر نام. یقیناً اس نے ایک سے زیادہ لوگوں سے پوچھا تھا، لیکن کوئی ایک بھی نام آپ لکھ دیں گے تو یہ جواب درست ہوگا. تو اس ساری خالی جگہوں کو بھی آپ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور پھر اس کو فل کرنا ہے. اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایم سی کیوز. پہلا سوال ہے ہاتھی کا بچہ کیوں مار کھاتا تھا؟ کھیلنے کی وجہ سے مار کھاتا تھا، بہت سوال پوچھنے کی وجہ سے، یا کھانا چرانے کی؟ تو اس میں آپ کو کاپی میں صرف یہ ایک سوال لکھنا ہے، اور جو اس کا درست جواب ہوگا صرف وہ جواب میں آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو بار بار روکنا ہے، کاپی میں سوال اتارنا ہے، اور صرف درست جواب کو آپ کو اپنی کاپی میں لکھ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے؟ 10 ایم سی کیوز ہیں. اس کے بعد یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے صحیح اور غلط. ٹھیک ہے؟ ٹرو فالس. درست: ہاتھی کی سونڈ ہمیشہ لمبی تھی. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہماری اس کہانی کے لحاظ سے یہ بات غلط ہے، لہٰذا اس کے سامنے آپ کو کیا لکھ دینا ہے؟ غلط. ٹھیک ہے؟ اور مگرمچھ نے ہاتھی کو کھانا چاہا، یہ بات بالکل درست ہے. تو آپ یہاں درست بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ یہاں پر صحیح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو آپ کو آسان ہو لکھنا. عام طور پر صحیح لکھنا بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ وہاں درست بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً 10 جملے صحیح اور غلط کے ہیں، جو آپ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اور کاپی میں اتارنے کے بعد اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، ویری گڈ. کہانی کو ہم نے پڑھا، ہم نے اس کو سمجھا، اس پہ ہم نے غور کیا، ہم نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی. آپ سب لوگ اس کہانی کو پھیلائیے، آگے بڑھائیے. یہ کہانی آگے چل کے کیا ہو سکتی ہے، واپسی میں کیا ہوا، اس کے بارے میں سوچئے، غور کیجئے. اور چاہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ واپسی کا پورا جو سفر تھا اس میں ہاتھی کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لمبی دم کو دیکھ کر لوگوں نے کیا مذاق اڑایا، لوگوں نے کیا کہا، اور اس کے جواب میں ہاتھی نے کیا چیز پیش کی، کیسے ثبوت پیش کیا کہ یہ جو سونڈ ہے اب ہاتھی کی جو لمبی ناک ہے وہ اس کے لیے مفید ہے. یہ سب آپ کو کہانی کو آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے؟ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.